اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو آیت کریمہ کی فضیلت اور فوائد کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فضائل اور فوائد ہیں جو آیت کریمہ پڑھنے اور اس کا ورد کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا، اے الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رس، غوث الاعظم صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی پکار اور دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس لیے مشکل حالات میں آفات و مصائب کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے ساتھ کوئی مسلمان کسی بھی چیز کے متعلق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یا عام مومنین کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنتا؟ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ جب بھی ایمان والے اللہ تعالیٰ کو مشکلات و مصائب، دکھ اور پریشانیوں، الغرض کسی بھی کام کے لیے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آیت کریمہ پڑھنے سے احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام اور بزرگوں نے اپنے تجربات سے آیت کریمہ پڑھنے کی تعداد متعین فرمائی ہے۔ اس تعداد کے مطابق آیت کریمہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے 111 مرتبہ پڑھنا بہت ہی مفید ہے۔ رات کے وقت اکیلے میں 313 مرتبہ پڑھنا انتہائی مؤثر ہے۔ بہت سارے لوگ مل کر 70,000 اور 1.25 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو اس کی واپسی کے لیے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو بہت مفید ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی اس سے روٹھ جائے تو اس کو واپس لانے کے لیے بھی آیت کریمہ کا وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ شوہر گھر سے چلا گیا ہو اور واپس نہ آتا ہو اور گھر والوں کا خیال نہ رکھتا ہو تو تب بھی آیت کریمہ کا وظیفہ کرنا بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھنے والا 5 وقت کا نمازی ہو، ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت مقرر کر لے۔ عمل کرنے والا اپنی آنکھیں بند کر کے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، پھر 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے اور پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور تصور میں گم شدہ انسان کے چہرے پر پھونک مارے۔
میرے اللہ نے چاہا تو پہلے دن سے ہی اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تسبیح 11 دن تک کریں اور یہ عمل مکمل کرنے کے بعد دعا بھی کر لیا کریں۔ یہی عمل ناراض شوہر اور ناراض بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مثبت نتائج ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ذکر اذکار کرتے رہا کریں۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 مرتبہ اور دوسری روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرنا ثابت ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اور پھر بھی ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم امتی جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت بارشیں نازل فرماتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کھیتیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بے درپے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ایک بے آب و گیا چٹیل میدان میں اترتا ہے۔ اس کے پاس سواری ہوتی ہے جس پر اس کا خورد و نوش کا سامان بندھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ وہاں چند منٹ سستانے کی غرض سے لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی بیمہ سامان خورد و نوش غائب ہے۔ اس کی تلاش میں جب جنگل کا کونا کونا چھانتا ہے لیکن کہیں سے سراغ نہیں ملتا، حتیٰ کہ گرمی اور تشنگی سے مغلوب ہو کر اسی جگہ پر واپس آ جاتا ہے جہاں پہلے لیٹا ہوا تھا۔ وہاں پر مرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنا بازو کر کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ وہ موت کے ذریعے اس مصیبت اور پریشانی سے نجات پائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کی اونٹنی بیمہ سامان خورد و نوش اس کے سر پر کھڑی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر پھولا نہیں سماتا، خوشی کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں رہتا۔ خوشی میں آ کر کہتا ہے، یا الہی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان استغفار کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔